جو حجر غفلت کرتا ہے اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے، جو حشرات غافل ہوتا ہے اس کو مس کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی موت ان کی صرف ذکر سے غفلت پر ہے۔ واحد تم مخلوق ہو کہ جو غافل ہو کر بھی زندہ ہے، لیکن بس زندہ ہی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہر اسفل کو اعلیٰ کے لیے بنایا گیا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اچھا، اب تمہیں کسی کے لیے نہیں بنایا گیا، اور تمہیں جس کے لیے بنایا گیا تھا اس نے اپنے لیے بنایا تھا، اور تم اسی کے ہوکے نہیں دے رہے۔ تو نماز میں جو یہ 4 حالتیں ہیں وہ تمام کائنات کو شامل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ تم تمام کائنات پر سپر ہو، تم کائنات کا اصل ہو۔ تو تم مجموعہ ہو تمام کا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ لیکن ہم ساری عمر گزر جاتی ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا ہمارا قیام کیوں ہے، ہمارا رکوع کیوں ہے، ہمارا سجدہ کیوں ہے، ہمارا قاعدہ کیوں ہے۔ اب ہمیں تو ساری قوم کو تو مشقت پہ لگا دیا ہے قسم کا کہ بس اٹھک بیٹھک لگائے جاؤ، تمہیں اس سے مطلب نہیں کہ تم کر کیا رہے ہو۔ کبھی یہ بھاری پڑ جاتی ہے، تبھی بھاری پڑ جاتی ہے۔ جب تمہیں اس کی معرفت حاصل ہونے لگتی ہے، اچھا مسئلے کی بات یہ ہے کہ تم ساری عمر پڑھتے رہو، اس کو ساری عمر پڑھتے رہو، اس کا ایک راز بھی تم پہ نہیں کھلے گا کبھی بھی۔ کیوں؟ کہ تم تقلید کر رہے ہو بس، اور تقلید کرنے والا کا فائدہ بس تقلید ہی ہے۔ اسرار کا ضرور نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ثواب ضرور ہے، حکم میں تم حکم کی تعمیل کر رہے ہو، تقلید میں اس پر کچھ کلام نہیں ہے، اسرار لیکن مخفی رہے، اسرار مخفی رہیں گے، اس لیے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اصل میں پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں اس کے معنی مطالب تو آنے ہی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہی نہیں پتا کہہ کیا رہے ہیں۔ اب جس سے کہہ رہے ہیں وہ تو جان رہا ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ نہیں جان رہا۔